بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ عید الاضحیٰ کا موقع آ رہا ہے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک سوال جو بہت زیادہ ہماری عوام کے اندر گردش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے ہماری بہت ساری عوام جو ہیں وہ شک اور شبہ کے اندر مبتلا رہتی ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ اس میں علماء اختلاف کرتے ہیں کیا یہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس حوالے سے آج کی نشست کے اندر میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز میری یہ گفتگو سننے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کٹے کی قربانی کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز دور ہو جائیں گے۔ اس لیے میری اس گفتگو کو مکمل سنیے گا۔ میں آج کی نشست کے اندر اہل حدیث علماء کے چند دلائل اور جو معتبر ترین علماء ہیں ان کی گفتگو اور ان کے حوالہ جات آپ حضرات کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا، تاکہ ہماری یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے اہل حدیث عالم جن کا نام شیخ الکل والکل سید نذیر حسین دہلوی صاحب، وہ اپنے فتویٰ میں لکھتے ہیں جہاں پر وہ جانوروں کی عمریں گنواتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ بکری 1 سال کی ہو، دوسرے سال میں داخل ہو، گائے بھینس 2 سال کی ہو اور تیسرے سال میں داخل ہو۔ تو یہاں عمریں گنواتے ہوئے وہ گائے اور بھینس کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ دلیل اور حوالہ جو ہے وہ فتاوی نظیریہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 257۔ اسی طرح اہل حدیث کے رئیس المناظرین مولانا ابو الوفا ثناء اللہ عمر تسری صاحب، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک فتوے کے اندر لکھتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حرام چیزوں کی فہرست بتائی ہے، وہاں پہ یہ الفاظ مرقوم ہیں، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 ہے۔ ان چیزوں میں فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے سوا جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، بھینس ان میں نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ عرب لوگ بھینس کو گائے میں داخل سمجھتے ہیں۔ حوالہ فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 810۔ اسی طرح مفتی عبدالستار صاحب اہل حدیث عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ حوالہ فتاوی ستاریہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15۔ اسی طرح اہل حدیث علماء میں سے قاضی محمد عبداللہ خانپوری MA LLB، وہ اپنے فتویٰ میں لکھتے ہیں کہ بھینس کی قربانی میں کوئی شک و شبہ نہیں، بھینس کی قربانی بلا تردد بلا شک و شبہ کے جائز ہے۔ حوالہ ہفت روزہ الاعتصام جلد نمبر 20 شمارہ نمبر 9 صفحہ نمبر 29۔ اہل حدیث علماء میں سے محدث العصر حافظ محمد گوندلوی صاحب، وہ ہفت روزہ الاعتصام جلد نمبر 20 شمارہ نمبر 9 صفحہ نمبر 29 پر یہ تحریر فرماتے ہیں کہ بھینس بھی گائے میں شامل ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اہل حدیث علماء میں سے عبد القادر حصاروی جو ساہیوال کے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ خلاصہ بحث یہ ہے کہ بکری گائے کی قربانی مسنون ہے، بھینس کی قربانی جائز اور مشروع ہے، اور ناجائز لکھنے والے کا مسلک درست نہیں۔ حوالہ اخبار الاعتصام جلد نمبر 26 شمارہ نمبر 15 بحوالہ فتوی علماء اہل حدیث جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 74۔
اسی طرح جامعہ محمدیہ اہل حدیث بہاولپور کے سابق مدرس حافظ نعیم الحق ملتانی صاحب وہ بھینس کی قربانی کے تحقیقی جائزہ کے صفحہ نمبر 38 پر یہ تحریر فرماتے ہیں کہ کسی بھی شک و شبہ کے بغیر بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ابو عمر عبدالعزیز نورستانی وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا وجوہات کی بنا پر میری راقص رائے کے مطابق ان علماء کا موقف درست اور صحیح ہے جو بھینس کی قربانی کے جواز کے قائل اور ناقل ہیں۔ حوالہ بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 235۔ اسی طرح حافظ عبدالقہار جو نائب مفتی جماعت غرباء اہل حدیث کراچی، ان کا فتویٰ ہے کہ واضح ہو کہ بھینس شرعاً چوپایا جانوروں میں سے ہے، اس کی قربانی کرنا درست ہے کیونکہ گائے کی جنس سے ہے۔ گائے کی قربانی جائز ہے، اس لیے بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی دلیل اگر نہ مانی جائے، اگر اس دلیل کو نہ مانا جائے گا تو ہم جنس گائے کی ہم جنس جو بھینس ہے اس کے دودھ اور گوشت کے حلال ہونے میں بھی جو دلیل ہے وہ بھی مشکوک ہو جائے گی۔ ان کا حوالہ بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 237۔ اسی طرح اہل حدیث علماء میں سے حافظ احمد اللہ فیصل آبادی، ان کا فتویٰ ہے کہ میری کئی سالوں کی تحقیق، کیا فرماتے ہیں کہ میری کئی سالوں کی تحقیق ہے کہ بھینسے کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جو علماء بھینس کی قربانی کے جائز کے قائل ہیں میں ان سے متفق ہوں۔ حوالہ بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 240۔ اسی طرح اہل حدیث میں سے پروفیسر سعید مجتبیٰ السعیدی وہ بھی لکھتے ہیں کہ گائے کی مانند جو بھینس ہے اس کی قربانی بلا تردد جائز ہے۔ حوالہ بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 34۔ اہل حدیث علماء میں سے ابو یحییٰ نور پوری وہ لکھتے ہیں کہ بھینس گائے کی نسل ہے، بھینس گائے کی نسل ہے، اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حوالہ بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 8۔ یہ میں نے مختصراً علماء کا ذکر اس لیے کر دیا کہ ہمارے ہاں جو آج کل اہل حدیث علماء کٹے کی اور بھینس کی قربانی کو ناجائز قرار دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ بالکل نامناسب بات ہے، اس لیے کہ انہی کے فتاوی جات اور انہی کے علماء کی جو ہے یہ بیان کردہ تحریرات ہیں کہ جن میں انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ کٹے کی قربانی کرنا بلا شک و شبہ جائز ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر یہ جو آج کل کے علماء یہ جو بیان کرتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس کی قربانی نہیں کی گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھینس کی قربانی نہیں کی، لہٰذا ہم بھی بھینس کی قربانی نہیں کریں گے، جو مسنون ہیں وہی کریں گے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جو آج کل موجودہ دور میں گائے کی، اونٹ کی، بھیڑ بکریوں کی، دمبوں کی جو نسلیں پائی جاتی ہیں آج کے موجودہ دور کے اندر، تو اس طرح کی جو نسل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود نہیں تھی۔ آج کل کی جو سائی والی نسل، دوسری تیسری نسل، اسی طرح بکروں میں، بھیڑ بکریوں میں بھی بہت ساری نسلیں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی نسلیں موجود نہیں تھیں۔ اگر اسی بات کو دلیل بنا کر ہم کٹے کی قربانی کو ناجائز اور حرام قرار دیں تو پھر موجودہ دور کے اندر جو گائے بھیڑ بکریوں کی جو نسلیں ہیں ان کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھینس کا دودھ استعمال کرنا جائز ہے، بھینس کا گوشت، کٹے کا گوشت استعمال کرنا جائز ہے، تو پھر اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں پر قربانی کا ذکر کیا وہاں اللہ نے مطلقاً بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔
بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا گیا کہ جو چوپائے حلال ہیں ان کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تو بہیمۃ الانعام چوپایوں میں بھینس اور کٹا بھی شامل ہے، لہذا جہاں پر گائے کی قربانی، اونٹ کی قربانی، دمبا کی، بکری کی قربانی کرنا جائز ہے، وہیں پر جو ہے یہ کٹے کی قربانی، بھینس کی قربانی کرنا بھی بلا تردد، بلا شک و شبہ جائز ہے، لہذا اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہذا ہم اس بات پر متفق ہو جائیں کہ بھینس حلال ہے، کٹا حلال ہے اور اس کی قربانی کرنا بھی حلال ہے۔